گے. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کل ہم نے سلسلہ رسالت کا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق دیکھا تھا اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصی اہمیت دیکھی تھی. ابھی جب میں درود شریف پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں آیا کہ آپ اندازہ کریں کہ یہ درود ابراہیمی جو ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے امتیوں کو سکھایا ہے. جب امتیوں نے پوچھا کہ بھئی اسلام تو ہم آپ کو کرتے ہیں، درود کیا ہوتا ہے، یہ ہم کس طرح بھیجیں، تو کتنے خوبصورت الفاظ میں درود سکھایا ہے. ایک تو یہ کہ تم اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تو بھیج، مطلب ہم جو ہے اپنی عاجزی شو کرتے ہیں اور اللہ ہی ہے جو مقام جانتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور اس سے آگے کما صلیت علی ابراہیم کما بارکت علی ابراہیم، یعنی کہ کتنا خوبصورتی سے آئیڈیلائز کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقام کو. تو یہ بڑا خاص ایک ذاتی لیول پر مقام تھا. آپ اس کو یوں سمجھیں کہ آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اما یاتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ سورۃ بقرہ میں آتا ہے کہ جب کبھی کہیں میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچ گئی تم تک تو پھر جو کوئی اس کی پیروی کرے گا اس کے لیے تو کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا، اور جو کوئی کفر کرے گا تکذیب کرے گا تو پھر وہ جہنمی ہے اور ہمیشہ اس میں رہے گا. اچھا، یہ جو ہدایت کا کہا گیا تھا کہ آئے گی، اب وہ ہدایت کا جو آپ یوں سننے کہ ایک چراغ تھا، وہ چراغ جلا رسالت کا، چلتے 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 آفتاب رسالت بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح نا، وہ ہدایت جو تھی ہدن، وہ الہدا بن گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آتا. وہ جو صحیفے آتے تھے، کتابیں آتی تھیں، وہ ان میں تحریف ہو جاتی تھی، پھر وہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کتاب بھیجی کہ وہ قیامت تک کے لیے اب قائم. تو یہ ایک ترتیب ہے اس کے اندر نا، اس کے اندر بھی ایک ارتقاء ہے، آپ یوں سمجھیں. اچھا، اس میں دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام پر آ کر نا انفرادی طور پر کوئی شخص کیسے سب سے کٹ کر ایک اللہ کا ہو جاتا ہے. اس پہ تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا، ان کو قرآن مجید نے اسوہ حسنہ قرار دیا 2 مرتبہ، کہ ذاتی طور پر ایک شخص جو ہے وہ سب سے کٹ کر ایک اللہ کا ہو جائے، محبت، خوف، توکل، ہر شے میں، باقی سب غیر سے پاک ہو جائے. بڑا کلاسیکل ایگزامپل. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص کام کیا تھا، اس کو سمجھنے کے لیے ذرا غور کریں ابراہیم علیہ السلام کے بعد کے معاملات. آپ کے بعد کیا ہوا؟ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں معاشرتی مسئلہ تھا، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں معاشی مسئلہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا سیاسی مسئلہ تھا. ایسے ہی ہے نا. تو یہ سوشو پولیٹیکو اکنامک ایوری اسفیئر آف لائف، ان سب میں اللہ تعالیٰ نے ڈیموز دی. اب یہ سنیں، انسانیت کو تھوڑے تھوڑے ٹریلر دکھائے، ڈیموز دکھائے اس جامع تعلیمات کے، اس جسے کہتے ہیں مجموعے کے لیے جو آنے والا تھا. اور پھر ہر نبی اور رسول اپنے ماننے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دیتے آئے. آپ دیکھیں کہ جناب ڈاکٹر ذاکر نائک، اللہ تعالیٰ ان کے جو ہے وہ حفاظت فرمائے، تو وہ کس طرح غیر مسلموں کی کتابوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیشن گوئیاں ہیں اور ان کی جو بشارتیں ہیں وہ ساری بیان کرتے ہیں. ہم تو صرف انجیل سے واقف تھے، وہ تو ہندوؤں کی کتابوں تک سے نکالتے ہیں. ایسے ہی ہے نا، یعنی کہ ہر وہ مذہب جو آسمانی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس کی کتابوں سے وہ نکالتے ہیں. اس سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پورا ایک پلان کیا پیچھے سے. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کا تو یوں سمجھیں کہ مین مقصد ہی یہ تھا کہ بتایا جائے کہ بھئی وہ آنے والا اب آنے والا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور پوری طرح لوگوں پر واضح کرتے. اور آپ دیکھیں انجیل برنباس ایک خاص انجیل ہے جو سب سے زیادہ پیور انجیل ہے. اس کے حوالے جو ہے نا وہ مولانا مدودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں دیے ہیں، میں نے ریسنٹلی اس کو پڑھا تفسیر سے. تو اتنا انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ اس قدر کھل کے بتایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اہل کتاب کو اس قدر کھل کے بتایا گیا.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیاں اور سارے اہل کتاب کے اندر سب کو پس منظر میں رکھیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ عرب کے حالات اس وقت کیا تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا. یعنی کہ زمان و مکان میں ہم نے دیکھنا ہے، کیونکہ یہ 23 جو ہم نے دیکھا نا کہ یہ جو 63 سال ہے سب سے زیادہ قیمتی سال ہے ایسے ہی. تو اللہ تعالیٰ نے چوز کیا اس کے لیے محل و مقام کو، زمان و مکان کو، ہر شے کو اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کیا اور پرفیکٹلی ڈیزائن کیا اپنے سامنے. یہ آٹومیٹکلی نہیں ہو گیا، بائی ایکسیڈنٹ نہیں ہو گیا کچھ بھی. اللہ تعالیٰ نے ایگزیکٹلی کیلکولیٹ کر کے یہ سارا کچھ کیا. اب دیکھیں عرب کے ماحول کیسا تھا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد وہاں زمزم کا نکلنا، وہاں آبادی کا ہونا، پھر نسل کا چلنا، اور پھر وہاں ایک لمبا عرصہ جو ہے وہ ایک انتشار کی کیفیت گزری ہے، جس طرح خانہ بدوشوں میں چلتی ہے. تاکہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں ایک جناب تھے، جناب قصہ، ان کا نام سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ وہ پہلے تھے جنہوں نے سیاسی وحدت قائم کی قریش کی. انہوں نے پورا جو مکے کا جو حدود اربع تھا اس کو قریش کے مختلف جو گھرانے تھے، قبیلے کے اندر نا مختلف گھرانے ہوتے ہیں، یہ نا ہم سمجھتے ہیں صرف ایک قبیلہ ہوتا ہے، جبکہ قبیلے کے اندر پورے آپ یوں سمجھیں ایک ہائرارکی ہوتی ہے. جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے نا ایک یوں سمجھیں کہ ایک یونین کونسل ہوتی ہے، پھر اوپر مختلف ہوتے تھے تحصیل ڈسٹرکٹ سارا، تو یہ سارا جو ہم نے بنایا ہوتا ہے سسٹم ہے پورا چلانے کے لیے، اس طرح قبائلی نظام کے اندر بھی پورا ایک سسٹم ہوتا ہے. ایک عشیرہ ہوتا ہے، ایک وطن ہوتا ہے، ایک قبیلہ ہوتا ہے، پھر ایک اسرہ ہوتا ہے سب سے چھوٹے لیول پر. آپ یوں سمجھیں کہ ہر 10 بندوں پر ایک ذمہ دار ہوتا تھا، اس کو عریف کہتے تھے. پھر 10 عریفوں پر مشتمل ایک اسرہ ہوتا تھا جس کا ایک نقیب ہوتا تھا، اس سے اوپر وطن ہوتا تھا، اس سے اوپر عشیرہ ہوتا تھا، اس سے اوپر پھر قبیلہ ہوتا تھا. تو یہ پوری ترتیب ہوتی ہے ان کے اندر بھی نا، ایک ہائرارکی ہوتی ہے لوکل گورنمنٹ کی سٹائل کی. تو یہ پورا انہوں نے وہاں قائم کیا. مختلف جو وزارتیں تھیں آپ آج کی زبان میں کہیے تو مختلف وزارتوں کو مختلف خاندانوں میں تقسیم کر دیا. یعنی کہ آپ یوں سمجھیں کہ آج کیا ہوتا ہے کہ یہ حلقہ ہے، یہ حلقہ ہے، یہ حلقہ ہے، ایسے نہیں. یعنی کہ جغرافیائی اعتبار سے اس کی ہم یونٹ مانتے ہیں، وہاں وہ نسلی اعتبار سے یونٹ مانتے تھے کہ یہ قبیلہ ہے، یہ قبیلہ ہے، یہ قبیلہ ہے. اب وہ قبیلے کا انٹرنل جو سسٹم ہے لوکل گورنمنٹ کا وہ انڈیپینڈنٹ ہے. وہ اس نے خود قبیلے نے اپنا سردار چننا ہے، اور قبیلے کا سردار چننا بھی پورا ایک کام ہوتا تھا. اس کے لیے بھی پوری کمپینز ہوتی تھیں، اور ایک سردار کے جو بچے ہیں وہ سارے جو ممکنہ امیدوار ہیں وہ سارے زور لگاتے تھے اپنی وہ اپنی جسے کہتے ہیں کمپیننگ کرتے تھے، اپنے دھڑے بندیاں کرتے تھے، سارا سسٹم وہاں چلتا تھا. لیکن جب قبیلے کا ایک سردار بن گیا تو اب وہ مختلف سردار بیٹھ کر آپ یوں سمجھیں جس طرح پارلیمنٹ کے اجلاس میں بیٹھے ہیں، تو وہ انہوں نے اپنا ایک دارالندوہ قائم کی تھی جو مسجد حرام کے ساتھ ہی بالکل بیت اللہ کے بالکل ساتھ ہی آپ یوں سمجھ لیں کہ انہوں نے ایک دارالندوہ تعمیر کی، جہاں بڑے بڑے مسائل جو ہے وہ سارے بڑے بڑے شیوخ اور سردار جو ہے بیٹھ کر طے کرتے تھے. اچھا یہ جناب قصہ کے بعد جناب عبد المناف کا ذکر آتا ہے. ان کے بعد جناب ہاشم ہے. یہ بڑی خاص ہے. ہاشمی جو لقب ایسے ہی نہیں ملا. جناب ہاشم بڑے خاص تھے. بڑی کم عمر اللہ تعالیٰ نے ان کو دی، غالباً کوئی 30s میں جو اللہ تعالیٰ کے پاس چلیں گے، لیکن اتنی تھوڑی عمر میں انہوں نے ایسے ایسے کارنامے کیے، خاص طور پر پورے عرب کے ساتھ مختلف معاہدات کر کے. اور پھر یمن اور شام کی وہ جو تجارت تھی جو پہلے ملکہ سبا یمن والے لوگوں کے پاس تھی، اس سے پہلے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے پاس تھی، اس پوری تجارت پر پوری طرح کنٹرول جو ہے نا پوری جسے کہتے ہیں مضبوطی کے ساتھ وہ جناب ہاشم نے قائم فرمایا. انہوں نے یمن کے جو بادشاہ وغیرہ تھے ان کے ساتھ بھی دوستی کی، اور جو شام کے بادشاہ تھے ان کے ساتھ بھی معاہدات کیے، دوستیاں کی. یہاں تک کہ آتا ہے کہ ان کے ایک جو بھائی تھے، کزن وغیرہ تھے، انہوں نے سب کو بھیجا، تم اتنے جا، تم اتنے جانا، اتنے جانا، پورے کہتے ہیں نا پلاننگ کے ساتھ انہوں نے ہر جگہ معاہدات کر کے اور اپنے پورا اثر و رسوخ جو ہے نا وہ قائم کر لیا. اور وہ پورا جو راستہ تھا یمن سے شام کا وہ آہستہ آہستہ مکے والوں کے اور قریش کے جو ہے وہ اختیار میں آ گیا، جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا نا لإلاف قریش إیلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. اس گھر کی وجہ سے تمہیں سارا امن و امان، سکون اور معاشی ایک اجارہ داری قائم تمہاری ہوئی ہے، تو اس گھر کے رب کی عبادت کرو، تم ادھر ادھر کیوں عبادت کرتے ہو؟ تو یہ بڑی اہم بات ہے جو تاریخی اعتبار سے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا اس کے بعد دیکھیں کہ جناب ہاشم کے بعد جو جناب عبد المطلب ہے، میں زیادہ جو تفصیلات ہے نا اس میں نہیں جا رہا، وہ آپ سیرت کی کسی بھی کتاب میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، اور خود ضرور پڑھنی چاہیے ہمیں. ٹھیک ہے نا، سیرت کی کوئی ایک کتاب پڑھنا تو جناب ابن القیم، حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سیرت کا علم حاصل کرنا بندہ مومن پر فرض ہے، فرض عین کی حیثیت میں وہ کہتے ہیں بندہ مومن پر فرض ہے سیرت کا علم حاصل کرنا. تو اس لیے یہ فریضہ ہمیں ادا کرنا چاہیے، اور کم از کم کوئی ایک کتاب اپنی مرضی کے آتھر کی آبجیکٹو سیرت جس میں پوری اے ٹو زی جو ہے نا پورا سکیچ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سامنے آ جائے. کیونکہ میں یہاں رک کر ایک بات واضح کروں کہ سیرت اور حدیث اور سنت وغیرہ میں کیا فرق ہوتا ہے.
حدیث یا سنت کو بعض اوقات آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک موتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایکشن، کوئی ٹاک، کوئی بات، قول، یہ سارا وہ حدیث ہوتی ہے نا، کوئی طریقہ. لیکن ان موتیوں کو پرو کر جب ایک ہار بنا دیا جائے تو وہ پوری سیرت بن جاتی ہے، پورا اسکیچ بن جاتا ہے، شروع سے آخر تک کیا چیز پہلے کی، پھر کیا بعد میں کی، کیا کتنی کی، کیا کب کی، یہ سارا تفصیلات جو ہے نا اس کے اندر آ جاتی ہیں. تو پوری سیرت کا مطالعہ جو ہے وہ بندہ مومن پر ایک اعتبار سے فرض ہے. اور جو اس طرح کی نشستیں ہوتی ہیں جو کبھی بھی کفایت نہیں کر پاتی، جو اصل میں ہمیں صرف گائیڈ کرنے کے لیے ہوتی ہیں. جس طرح کلاس روم کے ساتھ کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں تو امتحان میں انسان پاس ہوتا ہے، تو ہمیں خود بھی ذاتی مطالعہ اس کا کرنا چاہیے. اچھا، اب جناب عبد المطلب جو ہے وہ ایک ایسی ہستی تھے کہ جن پر قریش جو ہے نا وہ ایک اعتبار سے متفق تھا. قبائلی نظام میں کیا ہوتا ہے؟ قبائلی نظام میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ اپنے خوبیوں کی بنا پر لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کرتا. تو جناب عبد المطلب تھے تو صرف اپنے خاندان کے بڑے، پورے قریش کے سیاسی طور پر، قانونی طور پر بڑے تو نہیں تھے، ساروں کے اپنے اپنے بڑے تھے، لیکن ان کے خصوصیات اور خوبیاں ایسی تھی کہ ساروں نے انہیں اپنا بڑا تسلیم کیا ہوا تھا. جناب عبد المطلب کے بعد کوئی ایسی ہستی حاصل نہیں ہوئی قریش کو کہ جس پر ساروں کا اتفاق ہو. اس کے بعد پھر ابو جہل، ابو سفیان، امیہ بن خلف اور ولید بن مغیرہ سارے اپنے اپنے رولے ڈالتے رہے، لیکن کسی کو وہ مقام حاصل نہیں ہوا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو تھا. اچھا، اب آپ ذرا غور کریں. اب ایک بڑا اہم واقعہ ہوتا ہے اس پورے پس منظر میں، وہ ہوتا ہے اصحاب الفیل کا واقعہ. دیکھیں، ایک تو یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس زمانے میں میڈیا جو ہے نا بڑا تیز تھا، ٹھیک ہے. اور نقشے کو اگر آپ سمجھیں تو یہ جزیرہ نما عرب ہے، اس کے رائٹ سائڈ پر، میرا اپنا رائٹ ہے، آپ خود امیجن کریں گے، ٹھیک ہے نا. تو رائٹ سائڈ پر مشرق کی طرف بڑی جو سلطنت ہے وہ فارس کی ہے، ایران کی. لیفٹ سائڈ پر بڑی جو سلطنت ہے وہ رومن امپائر ہے. اب یہ دو بڑی سلطنتیں ہیں، یہ آپس میں ان کا بفر زون ہے، عراق اور شام کا علاقہ، ادھر لڑتے رہتے ہیں، اپنے مین کیپٹل وغیرہ میں نہیں لڑتے ہیں. آج بھی بڑی ریاستیں آپ کو پتا ہے نا اپنے وہاں بڑا امن رکھا ہوتا ہے، دوسروں کے علاقوں میں جا کے لڑ رہے ہوتے ہیں. تو تب وہ عراق اور شام کے علاقوں میں آپس میں لڑتے تھے، بفر زون ان کا تھا. نیچے کی طرف وہ آتے نہیں تھے کہ انی بڑی فون میں انہیں صحرا چلا کے جائیے، سالوں کھان بھی انہوں نے لبنا ہوتے تو ٹھیک ہے چھوڑو ان کو، ان کی توجہ ہی نہیں اس طرف گئی. اور یہ علاقہ جو ہے یہ بحیثیت مجموعی آزاد رہا تھا ہمیشہ، کبھی کسی بیرونی آقا کا غلام نہیں رہا تھا. غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو آزاد ضمیر عطا کیا تھا، اور ان کے اندر وہ خصوصیات تھی جو آزاد منش انسانوں کی ہوتی ہیں. اچھا، اس سے نیچے جو یمن کا علاقہ ہے وہ بھی بڑا اہم تھا معاشی طور پر، اور مطلب بڑا زرخیز علاقہ بھی تھا. تو وہاں ان دونوں ریاستوں کا مقابلہ چلتا رہتا تھا. کبھی اس کے کسی کمانڈر نے اس پر قبضہ کر لیا، کبھی روم کے کسی کمانڈر نے قبضہ کر لیا. یہ تاریخ میں آپ کو ملتا رہے گا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قریب اگر دیکھیں تو وہ رومن امپائر کا ایک کمانڈر تھا جس نے پھر رومن امپائر سے بغاوت کر کے اپنی وہاں حکومت قائم کر لی تھی، ابراہ نام کا. اور پھر وہاں اس نے وہ پورا معبد تعمیر کیا، اور اس نے سوچا کہ میں یہاں ایک مرکز اگر میں نے عرب کا بنا لیا تو پھر یہاں سے میں ان پوری دو جو بڑی سلطنتیں ہیں ان کو بھی چیلنج کر سکوں گا اور ایک تیسری سلطنت بن کر ابھر سکوں گا. تو پھر اس کے ساتھ جو واقعہ سارا ہوا وہ آپ کو پتا ہے کہ اس کا بنائے گئے معبد کے ساتھ کیا ہوا، اور پھر وہ ہاتھیوں کا جو لشکر لے کر آیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کس طرح جو سورۃ فیل میں بیان بھی فرمایا ہے کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تم نے دیکھا نہیں کہ اصحاب الفیل کے ساتھ تمہارے رب نے کیا کیا. اچھا، اب وہ سارا واقعہ تو آپ نے سنا ہے، لیکن اس کی خاص اہمیت ہے جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ خاص اہمیت کیا ہے کہ اس واقعے کے نتیجے میں بیت اللہ اور قریش اور عرب کا یہ مقام پوری دنیا کی نگاہوں میں آ گیا. کیونکہ یہ میجر روٹ تھا نا، کاروان روٹ تھا. کوئی بھی گڈس ٹرانسپورٹ کے سلسلے میں کوئی چیز اگر لیٹ ہو جائے پوری دنیا میں قیمتیں اوپر چڑھ دیتی ہیں، پتہ جاتا ہے. یوکرین جنگ ہوئی تھی، ساری دنیا کو پتہ لگ گیا تھا ہو رہی تھی. تو اس زمانے میں بھی یہاں کوئی ایشو ہو تو ساروں کو پتہ لگتا تھا. تو اس ایشو کی وجہ سے ساروں کی نظریں مرکوز ہو گئیں کہ اچھا یہ کوئی خاص جگہ ہے، یہ کوئی خدائی ایک مدد ان کو آئی ہے. اچھا، قریش پر اس کا کیا اثر ہوا؟ یہ عام طور پر ہم اگنور کرتے ہیں. قریش پر اثر کیا ہونا چاہیے تھا؟ اثر یہ ہونا چاہیے تھا کہ فلیعبدوا رب ھذا البیت، کہ اب اسی گھر کے رب کی عبادت کی جائے، شرک سے باز آیا جائے. لیکن جب انسان جو ہے وہ برائی میں بہت آگے نکل جاتا ہے گمراہی میں، تو الٹا ہی اثر ہوتا ہے کسی بھی تذکیر کا. اب کیا ہوا بلا؟ اب ہوا یہ کہ انہوں نے محسوس کیا کہ دیکھا رب ہمارے ساتھ ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. جو ظلم ہم نے قائم کیا ہوا ہے، جو اجارہ مذہبی طور پر لوگوں کو بیوقوف بنا کے ان کو لوٹ رہے ہیں، آخرت کے ڈراوے دے کے خود اپنا بیچ میں وسیلہ بن کے ان سے لوٹ رہے ہیں، اور دنیا کے بھی ڈراوے دے کے ان سے لوٹ رہے ہیں، یعنی کہ ہر طریقے سے ہم نے لوٹ مار مچائی ہوئی ہے. یہ ٹھیک ہے، تبھی تو اللہ نے ہمارا ساتھ دیا. تو بعض اوقات کوئی ظالم جو ہے وہ حکومت یا رجیم، اس کو جب اس طرح کی کوئی مدد ملے تو وہ اس سے سبق حاصل کرنے کی بجائے وہ الٹا اس سے اور جھری ہو جاتی ہے اور زیادتیوں پر. تو وہ اور جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں پنجابی میں جسے کہتے ہیں نا پوتر گئے، وہ والا صاحب ہو گیا ان کا.
حالانکہ ان پر پوزیٹو اثر ہونا چاہیے تھا. اچھا اس واقعے سے پوری دنیا میں وہ علاقہ تو مشہور ہو گیا. اب اس کے بعد جناب عبد المطلب جو ہے ان کا وہ زمزم کی کھدائی والا واقعہ آتا ہے, یاد ہے نا. تو زمزم کی کھدائی والا واقعہ بھی اور یہ اصحاب فیل والا واقعہ بھی, اس سب نے اس علاقے کو اور جناب عبد المطلب کو لوگوں کی نظر میں نمایاں کر دیا. اب جو حضرت عبد المطلب نے جو نظر مانی تھی کہ میں اپنا ایک بیٹا جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کروں گا, تو وہ بیٹا جناب عبداللہ کے نام قرآن کر رہا تھا. یہ سارا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے. اچھا اس سے ہوا کیا بنا؟ اس سے جناب عبداللہ بھی لوگوں کی نظر میں نمایاں ہو گئے. اب یہ سمجھے جس طرح یہ لائٹ پڑی ہوئی ہے نا, اس طرح ڈفرنٹ ہائی لائٹس پوری دنیا کی نا اللہ تعالیٰ اس علاقے پر فوکس کرتا چلا جا رہا. پہلے ایک اس علاقے پر فوکس کی, پھر جناب عبد المطلب پر فوکس کی, پھر جناب عبداللہ پر فوکس کی, یعنی کہ پوری دنیا کے سامنے وہ فوکس میں آتی جا رہی ہے. جی پوائنٹ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں آپ کو خاص کچھ ہونے والا ہے. اور پھر جناب عبداللہ جو ہیں وہ تجارت کے سلسلے میں جاتے ہیں اور مدینہ شریف کے قریب انتقال فرما لیتے ہیں. تب تک ان کی جو مسز ہیں جناب حضرت بی بی آمنہ, تو وہ پریگننٹ ہوتی ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو پیدائشی طور پر یتیم ہوتے ہیں ربیع الاول کے خاص مہینے میں. بڑا ہی وہ مبارک موقع ہے, اور اس موقع کے جو معجزاتی سارے معاملات ہیں کہ کس طرح بت گرے اور کس طرح آتش کدے کی آتش ٹھنڈی ہو گئی, یہ سارے واقعات ہیں. لیکن آپ اس کی اس پوری اہمیت کو سمجھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری لائف جو اللہ تعالیٰ نے گزاری ہے نا, پہلی 40 سالہ حیات طیبہ, وہ بڑی خاص ہے. اس کو ہم عام طور پر اگنور کرتے ہیں, سیرت شروع کرتے ہیں ہم غار حرا سے, لیکن یہ پہلے 40 سال بڑے سال ہوتے ہیں یار. آپ اپنی عمر میں دیکھیں نا, پہلے 40 سال آپ کے کتنے اہم تھے, تو پہلے 40 سال بڑے اہم ہوتے ہیں انسان کے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی 40 سالہ حیات طیبہ کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ ضحیٰ میں 3 آیتوں کے اندر بیان کر دیا. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. یہ 3 آیتیں ہیں جو پوری 40 سالہ حیات طیبہ کو کور کرتی ہیں. کس طرح بنا؟ دیکھیں آپ اور میں بھی اگر اپنی زندگی کو پیچھے سے غور کریں نا, تو ہماری زندگی کے 2 پہلو ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ کچھ ہوا, اور سیکنڈ ہوتا ہے میں نے یہ کچھ کیا. ایسے ہی میں آپ کو بھی اپنا تعارف کراؤں گا تو ایسے کراؤں گا, میں فلاں جگہ پیدا ہوا, پھر میں نے یہ کیا, پھر میرے ایسے ہوا, پھر میں نے یہ کیا. یہ ہوا اور کیا کی سٹوری ہوتی ہے, پوری لائف اسکیچ اگر دیکھیں. اس کو آپ یہ سمجھیں کہ انسانی زندگی کے 2 پورشن ہیں. ایک